اور آج حالات یہ ہیں، انٹرنیٹ نے اور سوشل میڈیا نے اتنا پروس دیا ہے زنا کو. آپ یقین کریں انٹرنیٹ پر لاکھوں کی تعداد میں ایسی آئی ڈیز ہیں، انسٹاگرام پر ایسی آئی ڈیز ہیں، فیس بک پر ایسی آئی ڈیز ہیں جن کو فالو کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور اس پر کوئی کنٹینٹ نہیں ہے سوائے بے حیائی کے. کتنی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسی کو پیشہ بنا لیا کہ ان کو اپنا شریر دکھانا ہے، اپنا جسم دکھانا ہے، اور ان کو فالوور ملنے میں دیر نہیں لگے گی، ملینز اور بلینز ان کو فالوور بڑی آسانی سے مل جائے گا. ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی جہاں انٹرنیٹ پر آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ نہ ہو، آپ ننگا پن کو پروموٹ کیجئے، آپ ولگیرٹی کو پروموٹ کیجئے، آپ ننگے ہو جائیے، دنیا آپ کو فالو کرنے لگے گی. ہم اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. رمضان میں تراویح بھی ہم نے پڑھی، روزے بھی رکھے، تاک راتوں میں جاگ کر کے عبادت بھی کی، اور رمضان ختم ہوتے ہی سلمان خان کی فلم کو ہٹ کرانے والے بھی ہم بن گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. قرآن کہتا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت سے دھاگا تیار کرتی ہے، سوت تیار کرتی ہے، اور جب وہ سوت تیار ہو جاتا ہے، وہ دھاگا تیار ہو جاتا ہے، اس دھاگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر ڈالتی ہے. اے مسلمانوں، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اپنی نیکیوں پر پانی نہ ڈالو. تہجد پڑھنے والے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اور مسلمان شراب پی کر کے بھی جہنم سے بے خوف ہے. مسلمان دنیا بھر کے گناہ اور معصیت کے کام کر کے بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتے. قرآن کہتا اللہ کے نیک بندے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے، اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں ان کی تراویح قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ان کی نیکی قبول ہوئی کہ نہیں، ان کو اپنی نیکیوں کے بارے میں ڈر لگا. عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. اپنے موضوع پر آتا ہوں. قرآن کریم کے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر کے 76 تک، آیت نمبر 63 سے لے کر کے 76 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص اور اسپیشل بندوں کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، کچھ خوبیاں بیان کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ انہی خوبیوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں ہم اور آپ بھی شامل ہو جائیں. بس اس دعا کے ساتھ میں اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن کا 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 63. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے. یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی جس کا تعلق اخلاق سے ہے. اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، اہنکار، ایگو، غرور ان کے اندر نہیں ہوتا. اور انسان غرور کرے تو کیوں کرے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی. یہ انسان ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کی ہوئی یہ مخلوق یہ غرور کیوں کرے، یہ تکبر کیوں کرے؟ تکبر اس کو سوٹ نہیں کرتا. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے کہتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. میرے بندے تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تو تکبر کر کے کیا کرے گا؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں پر اپنے تکبر کی بدولت تو جا سکتا ہے. تکبر نہیں کرتے اللہ کے خاص بندے، ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے.
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیتا ہے، تواضع اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اور عزت عطا کرتا ہے. تو تکبر نہیں کرتے اللہ کے خاص بندے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہر انسان کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کو جواب دیں. وہ شیر کا جواب سوا شیر سے دینے کا فارمولہ نہیں اپناتے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فارمولہ نہیں اپناتے. وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، سامنے والے کو دلائل سے سمجھاتے ہیں. دلائل سے سامنے والا مان گیا تو اچھی بات ہے، اگر سامنے والا جہالت پر اتر جائے تو اللہ کے خاص بندے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے. ہمارے نبی کا طریقہ بھی یہی تھا. ہمارے نبی نے کبھی جہالت کا جواب جہالت سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. نبی اکرم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا. اللہ کے پیارے نبی کے اوپر موت کی بد دعا کی. حضرت عائشہ کے کانوں میں ان کے یہ جملے پڑ گئے، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جائے اور حضرت عائشہ کی غیرت گوارا کر جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تم پر موت آ جائے، تم پر اللہ کی لعنت برسے، تم میرے نبی کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتے ہو؟ حضرت عائشہ نے بڑے غصے میں ان کو جواب دیا تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت آئے. اللہ کے پیارے نبی نے سنا، آپ نے فرمایا محلن یا عائشہ، اے عائشہ خبردار، اے عائشہ اپنی زبان کو لگام دو. اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، عائشہ نرمی سے کام لو. کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان یہودیوں نے آپ کو سلام کے بجائے گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے سن بھی لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا. جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے بھی جواب دے دیا وعلیکم، تم پر بھی ہو. یہ تھا نبی کا طریقہ. ان کی گالی کے جواب میں بھی نبی نے ایسا کوئی جملہ استعمال نہیں کیا جس میں کوئی نامناسب لفظ آ جائے. یہ نبی کا طریقہ تھا. اللہ کے خاص بندے یہی طریقہ اپناتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ لگتے تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی ہیں، جو ایک مہینے کے نمازی نہیں ہوتے، جو رمضانی نہیں ہوتے، جو ربانی ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بھی ختم ہوا ہے. جاؤ ذرا اپنے علاقے کی مسجدوں کا حال دیکھ لو. کل تک جو مسجدیں اپنی تنگی کا شکوہ کر رہی تھیں، کل اتنے نمازی رمضان میں بھر گئے تھے کہ مسجد کی انتظامیہ کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے. اتنے نمازی تھے، آج اسی مسجد میں فجر کی نماز ہو رہی ہے اور ایک سب بھی مکمل پوری نہیں ہو پا رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے خاص بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں. وہ پانچوں ٹائم کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ان کی راتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں. وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگوں نے عبادت کا بھی مہینہ بنا لیا کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان ختم عبادت ختم. نہیں، عبادت کی ویلیڈیٹی لائف ٹائم ہے. زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. رمضان میں تراویح بھی ہم نے پڑھی، روزے بھی رکھے، تاک راتوں میں جاگ کر کے عبادت بھی کی، اور رمضان ختم ہوتے ہی سلمان خان کی فلم کو ہٹ کرانے والے بھی ہم بن گئے.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، قرآن کہتا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت سے دھاگا تیار کرتی ہے، سوت تیار کرتی ہے، اور جب وہ سوت تیار ہو جاتا ہے، وہ دھاگا تیار ہو جاتا ہے، اس دھاگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر ڈالتی ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اپنی نیکیوں پر پانی نہ ڈالو۔ سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، رمضانی نہ بنو، ربانی بنو۔ اللہ کو کہ ایک مہینے کے لیے اللہ کے بندے نہ بنو، 12 مہینے کے لیے اللہ کے بندے بنو۔ اللہ کے خاص بندے تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد بھی کیسی پڑھتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات رات بھر سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اتنے نیک ہونے کے باوجود، اتنے متقی ہونے کے باوجود ان کو اپنے تقوی کے اوپر کوئی ناز نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، چپک جانے والا ہے، انسان کو پکڑ لینے والا ہے، انسان کی جان کو لگ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اے اللہ جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ تہجد پڑھنے والے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اور مسلمان شراب پی کر کے بھی جہنم سے بے خوف ہے۔ مسلمان دنیا بھر کے گناہ اور معصیت کے کام کر کے بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا اللہ کے نیک بندے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے، اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں ان کی تراویح قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ان کی نیکی قبول ہوئی کہ نہیں، ان کو اپنی نیکیوں کے بارے میں ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک مومن، ایک اللہ کا متقی بندہ نیکی کر کے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میری نیکی اللہ کیا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نیکی کر کے انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، نیکی کر کے اس ظام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم تو جنتی ہو گئے، ہم تو کنفرم جنتی ہو گئے۔ نہیں، نیکی کر کے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کیا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ دنیا میں اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بن رہا تھا خانہ کعبہ، بنانے والا بندہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم مستری کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، ان کا بیٹا اسماعیل لیبر کی حیثیت سے باپ کا ساتھ دے رہا تھا۔ ایک نبی مستری بنا ہوا ہے، ایک نبی لیبر بنا ہوا ہے، اور کون سی عمارت بن رہی ہے؟ اللہ کا گھر بن رہا ہے، خانہ کعبہ بن رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کہتا ہے دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے پروردگار ہماری اس نیکی تو قبول فرما لے، تو دلوں کا حال جاننے والا، تو سب کچھ سننے والا ہے۔ اتنی بڑی نیکی کر کے بھی ابراہیم اور اسماعیل کو اپنی نیکی پر غرور نہیں ہے، وہ اللہ سے قبول کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، درمیان کا راستہ اپناتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے۔ فضول خرچی ان کا اصول نہیں، کنجوسی بھی ان کا اصول نہیں۔ غور کرو میرے پیارے بھائیو، آپ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ مال آپ کا ہے، آپ جیسے چاہے خرچ کر لیں۔ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کی اتھارٹی دی ہے۔
مال کو ہمیشہ اللہ کا مال سمجھنا اور یہ سوچ کر کے استعمال کرنا کہ یہ مال بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا، تو نے مال کہاں خرچ کیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، شوہر کی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر خرچ کا بوجھ ڈالیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے شوہر غلط راستہ اپنائے، سٹا، جوا اور حرام راستہ اپنائے۔ جتنی بڑی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے، اپنے شوہر کی حیثیت کے آگے بڑھ کر کے اس سے مطالبات مت کیجیے۔ وقت کم ہے، ورنہ نبی اکرم کی بیویوں کے حالات آپ کے سامنے، آپ جا کے ذرا دیکھیے کہ نبی اکرم کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، کتنی سادہ، کتنی سمپل، کتنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں نبی کائنات کی بیویوں نے زندگی گزاری ہے، اور کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں کہ نبی نے کھلایا کیا، پہنایا کیا، کیسے مکان میں رکھا، کبھی اس کا شکوہ نہیں۔ اللہ والیاں، اللہ کی وہ نیک بندیاں ہر حال میں اپنے نبی کا ساتھ دیتی رہی۔ تو اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو بخیلی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اکانومی کا راز ہے قرآن کی اس آیت میں۔ ارتھ ویوستھا، کسی گھر کی، کسی دیش کی، کسی کنٹری کی ارتھ ویوستھا کو بنانے کا اصول ہے اس آیت میں کہ نہ تو انسان فضول خرچی کرے اور نہ ہی کنجوسی کرے، درمیانہ راستہ اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے۔ اس کے بعد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ابھی ہم نے عید کا تہوار منایا، ساری دنیا کے مسلمانوں نے عید کا تہوار منایا۔ کبھی آپ نے غور کیا اس عید کے تہوار پر بھی ہماری زبان سے کون سے کلمات جاری ہوتے ہیں؟ ہم عیدگاہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم عیدگاہ میں جاتے ہوئے بھی اور جا کر کے بھی اللہ کی توحید کا ترانہ بلند کرتے ہیں۔ ہمارا تہوار بھی دنیا کو یہ میسج دیتا ہے، او دنیا والو، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، ہم غیر اللہ کے آگے کبھی جھک نہیں سکتے، ہم غیر اللہ کے آگے کبھی اپنے سر جھکا نہیں سکتے۔ ہماری پیشانیاں جھکیں گی تو رب واحد کے آگے جھکیں گی۔ ہم توحید والے، ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں۔ توحید ہماری سب سے بڑی امانت ہے میرے ساتھ، اس امانت کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اس توحید کو ٹرانسفر کرو۔ توحید پر قائم رہنا، توحید کو قبول کر لینا کمال نہیں، توحید پر قائم رہنا کمال ہے، اور اپنے بچوں کو توحید پر قائم رکھنا کمال ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو، میری آنے والی نسلوں کو تو شرک سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھی توحید سکھاؤ میرے پیارے ساتھی۔ واللہ کلیجے کو چھلنی کرتی ہیں یہ خبریں جب ہم سنتے ہیں کہ ہماری بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ بچیاں اگر مرتد ہو رہی ہیں، یہ ان بچیوں کے گارجین کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے کیا تربیت کی تھی اپنی بچیوں کی، کہ کسی کی پیار اور محبت کے نام پہ، یا کسی کے لالچ کے نام پہ، یا کسی کے ڈر کے نام پہ آج ہماری بچیاں توحید کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ نہیں میرے ساتھیوں، ایمان کوئی ایسی، توحید کوئی ایسی ہلکی چیز نہیں ہے کہ کسی کے پیار اور محبت کے نام پہ توحید کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کہتا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک بندے شرک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق،
اور کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے, کسی کو بے قصور قتل نہیں کرتے. او اسلام کو آتنکواد کے ساتھ جوڑنے والے میڈیا والوں, او دنیا کے وہ تمام لوگ جو اسلام کو آتنکواد کے ساتھ جوڑتے ہو, کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وہ کسی نردوش کی, وہ کسی انوسینٹ پرسن کی, کسی نردوش انسان کی ہتیا نہیں کرتے, کسی بے قصور کا قتل نہیں کرتے. ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے. یہ ٹاپ 3 کرائم ہے اسلام میں, شرک کرنا, قتل کرنا, زنا کرنا. یہ ٹاپ 3 کرائم ہے, سب سے بڑے پاپ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو جبکہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک, اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ تمہارے ساتھ کھائے گی. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک, اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. شرک کرنا, قتل کرنا, زنا کرنا, یہ ٹاپ 3 کرائم ہے, 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. اور یہاں ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ اسلام نے زنا سے روکا ہے تو ان چور دروازوں سے بھی ہم کو منع کیا ہے جہاں سے سماج میں زنا آتا ہے. یہ بے پردگی, یہ بے حیائی, یہ تہواروں کے نام پہ نوجوان لڑکیوں کا بے پردہ گھومنا, یہ لباس کے معاملے میں پائی جانے والی بے اعتدالی, یہ گھروں میں محرم اور غیر محرم کا فرق نہ ہونا, یہ ناچ گانے, یہ میوزک, یہ رقص سرود, یہ تمام چیزیں وہ ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو زنا تک لے کے جاتی ہیں. قرآن تو وہ کتاب ہے جو عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. ہماری نظر میں بڑی معمولی بات ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے رکھے گی, مگر قرآن کی نظر میں اتنی اہم بات ہے کہ قرآن دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی عورت کو بتاتا ہے. وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اے مسلمان عورت تیرا دوپٹہ تیرے گریبان پر ہونا چاہیے, تیرے سینے پر ہونا چاہیے. کسی غیر محرم سے عورت کو بات کرنا پڑ جائے قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اے مسلمان عورت, کسی غیر مرد سے جب تو بات کرے تو نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا, لچک کے ساتھ بات نہ کرنا, تیری آواز میں مٹھاس نہ پیدا ہو جائے ورنہ سامنے والا تیرے بارے میں غلط خیال لا سکتا ہے. مردوں کو حکم دیا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. عورتوں کو حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اے مسلمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. غور کرو, اسلام نے زنا کو روکنے کے لیے وہ تمام راستے بند کر دیے جہاں سے زنا آتا ہے. اور آج حالات یہ ہیں, انٹرنیٹ نے اور سوشل میڈیا نے اتنا پروس دیا ہے زنا کو. آپ یقین کریں انٹرنیٹ پر لاکھوں کی تعداد میں ایسی آئی ڈیز ہیں, انسٹاگرام پر ایسی آئی ڈیز ہیں, فیس بک پر ایسی آئی ڈیز ہیں جن کو فالو کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور اس پر کوئی کنٹینٹ نہیں ہے سوائے بے حیائی کے. کتنی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسی کو پیشہ بنا لیا کہ ان کو اپنا شریر دکھانا ہے, اپنا جسم دکھانا ہے, اور ان کو فالوور ملنے میں دیر نہیں لگے گی, ملینز اور بلینز ان کو فالوور بڑی آسانی سے مل جائیں گے. ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی جہاں انٹرنیٹ پر آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ نہ ہو, آپ ننگا پن کو پروموٹ کیجئے, آپ ولگیرٹی کو پروموٹ کیجئے, آپ ننگے ہو جائیے, دنیا آپ کو فالو کرنے لگے گی. ہم اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایسے دور میں میرے پیارے ساتھیوں, نوجوان نسل کو زنا کاری سے بچانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے اسلام نے زنا کو روکنے والے جو راستے بتائے ہیں اس میں ایک بہت بڑا راستہ یہ ہے کہ ہم نکاح کرائیں, نکاح کو آسان کریں. جھارکھنڈ کی اس بستی میں آج خطاب کرتے ہوئے میں یہ بات بھی بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بستیوں میں جہاں دین کے نام پر ہزاروں لاکھوں کی پبلک اکٹھا ہو جاتی ہے, ایسی بستیوں اور ایسے علاقوں میں جب ہم شادی بیاہ کی تاریخ معلوم کرتے ہیں, جب اس علاقے کے شادی بیاہ کے حالات معلوم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں بھی
جہیز چلتا ہے، ان علاقوں میں بھی بارات چلتی ہے، ان علاقوں میں بھی ہلدی کی رسم ہے، ان علاقوں میں بھی مہندی کی رسم ہے، ان علاقوں میں بھی شادی بیاہ کرنے کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ ایک مڈل کلاس اور غریب درجے کا انسان اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے زمین جائیداد کھیت کھلیان بیچنے پر مجبور ہے، بینکوں سے لون لینے پر مجبور ہے۔ تم حلال کو مشکل کرو گے، حرام آسان ہوتا چلا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں، اور آج حرام آسان ہو چکا ہے، زنا آسان ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا اللہ کے نیک بندے قتل نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ان تینوں پاپوں میں سے کوئی پاپ کرے گا، شرک کرے گا یا قتل کرے گا، یہ زنا کرے گا، وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، اس کو ڈبل عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے رہے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، تین بڑے بڑے گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا، شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے اللہ، ایک انسان کل تک شرک کرتا رہا، زنا کرتا رہا، قتل کرتا رہا، آج وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، سدھرنا چاہتا ہے، صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے، اے اللہ کیا اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرے بندے، اگر تو ایمان والا بن جائے، تو نیک عمل کرنے والا بن جائے، تو سچی توبہ کر لے، اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، میں تجھے معاف بھی کر دوں گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سے بڑھ کے کون بخشنے والا ہے؟ کیا آیت ہے میرے پیارے بھائیو قرآن کی۔ دنیا کے گنہگاروں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو قرآن کی یہ آیت امید دلاتی ہے، آؤ اے گنہگارو، اے اپنی جان پر ظلم کرنے والو، اے گناہ کر کر کے تھک جانے والو، تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، رب العالمین وہ غفور الرحیم معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ آؤ، اگر تمہارے گناہوں سے آسمان و زمین بھر گئے ہیں تب بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، آؤ توبہ کر لو اور یہاں سے سدھر جاؤ۔ دنیا والے کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے، تو اسے بھولا نہیں کہتے، میرا اللہ کہتا ہے صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو بھولا تو چھوڑ دو، ہم اس کی ساری بھول کو، سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کو تیار ہیں۔ وہ اللہ کی طرف پلٹے تو صحیح، وہ توبہ تو کرے، وہ اللہ کی طرف آئے تو صحیح۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کر لے گا اور جو نیک عمل کر لے گا، وہ اللہ کے راستے سے، سمجھو اب تک بھٹک گیا تھا، وہ سیدھے راستے پر واپس لوٹ گیا۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ کے نیک بندے کسی حرام چیز میں شامل نہیں ہوتے، کسی غلط جگہ پہ نہیں جاتے، کسی ناجائز مجلس میں نہیں جاتے، ناچ گانے کی محفل میں نہیں جاتے۔ آج کل آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ بھی آئی پی ایل کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس آئی پی ایل کے میچ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ مت سمجھیے کہ وہ صرف کرکٹ کا ایک میچ ہے۔ اس آئی پی ایل نے آج سماج میں سٹے بازی اور جوئے کو کتنا عام کیا ہے، ہم بے خبر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس آئی پی ایل کے نام پہ ڈریم 11 میں باقاعدہ آن لائن سٹے بازی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ہمارا نوجوان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس آئی پی ایل کے بیچ میں آنے والے جو ایڈز ہیں کتنے بیہودہ اور کتنے ننگے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اس لیے جس چیز میں شبہ بھی ہو، جو چیز ڈاؤٹ فل ہو، ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یہ تو کلیئرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں حرام چیزیں آ رہی ہیں۔ قرآن کہتا اللہ کے نیک بندے کسی ایسی مجلس میں نہیں جاتے جہاں غلط کام ہو رہا ہو، جہاں ناجائز کام ہو رہا ہو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور اللہ کے خاص بندوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ان کے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ بہرے اور اندھے بن کر کے گر نہیں جاتے۔ جیسے ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں بہرے اور اندھے بن کر کے،
قرآن سن رہے ہیں مگر قرآن نہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نہ ہم کبھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر حافظ صاحب نے کسی دن آدھا گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ تراویح پڑھا دی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, کیونکہ قرآن سے ہمارے دل کا کوئی تعلق تو نہیں ہے. قرآن سمجھنے کی کتاب تھی, ہم نے تبرک کی کتاب بنا دی. قرآن کا مقصد کیا ہو گیا؟ چومنا, چاٹنا, قرآن کو پڑھ کے دم کرنا. ارے قرآن تیرے بدن کی شفا سے پہلے تیرے دل کی شفا کے لیے آئی تھی. قرآن تیری روح کی شفا کے لیے قرآن آیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, اس قرآن کا مقصد ہم نے بھلا کے رکھ دیا ہے. قرآن سن کر کے اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے, قرآن پر غور کرتے ہیں, قرآن پر تدبر کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا, اور اللہ کے خاص بندے یہ دعا کرتے ہیں, اے ہمارے پروردگار, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بیوی کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ ایک مسلمان کی بیوی, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی جب فجر کی اذان ہوگی اور وہ بیوی اٹھائے گی, چلو تم جا کر کے نماز پڑھو. ایک مسلمان کی بیوی, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی جب اس کے بچوں کی نیک تربیت کرے گی, اچھی تربیت کرے گی. بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی میک اپ کر کے سج سنور کر کے گھر کے باہر چلی جائے, میلے ٹھیلے میں چلی جائے, شادی بیاہ میں چلی جائے. بیوی کا خوبصورت ہو جانا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نیک بندے یہ کہتے ہیں, اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, یعنی نیک بنا دے, دیندار بنا دے. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اتنی چیزیں اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں کمرے ملیں گے ان کے صبر کی وجہ سے. او لوگوں, تم نے دھنباد میں کسی 5 اسٹار میں, کلکتہ کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں روم اگر کبھی بک کیا ہوگا تو تم جانتے ہوگے اس کی فیسلٹیز کو. دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں لوگ 700 روپے کی ممبئی کے تاج ہوٹل میں چائے پینے چلے جاتے ہیں. چلو بھائی ہم تاج ہوٹل کی چائے پی کے آتے ہیں. اور دنیا کے 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلوں کی کیا اوقات ہے اللہ کی جنت کے کمروں کے سامنے. قرآن کہتا ہے اللہ کے جن بندوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں, اولئک یجزون الغرفۃ بما, اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, اور جنت بڑا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر کے 76 تک یہ چند چیزیں میرے پیارے ساتھیوں ہمیں بیان کی ہیں. ان باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں, اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اپنے خاص بندوں میں شامل کرنے کا وعدہ کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرما دے. رب العالمین جن برائیوں سے تیرے نیک بندے بچتے ہیں ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما, اور جن اچھی اور نیک صفات اور خصلتوں کے وہ مالک ہے وہ خصلتیں ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کے بعد بھی تو ہمیں نیکی اور تقوی اور دینداری کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ مولانا تعالی علی عبد نبینا الغفار محمد سلفی کے وعلی آلہ بیانات وصحبہ. سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں.